السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر پیدا ہونے والا آئینی بحران پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سو موٹو ایکشن لیا تھا اور عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن لیا، لیکن ایکشن لینے کے بعد اب یہ سارا معاملہ عدالت کے اندر سست روی کا شکار ہے اور عدالت کی طرف سے کچھ ایسا نہیں شو کیا جا رہا کہ انہیں آئین کی پامالی پر کوئی زیادہ تشویش ہے۔ تو اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارا معاملہ قاسم سوری کی غیر آئینی غیر قانونی رولنگ کی وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا، جہاں پہ قاسم سوری نے اپنی پارٹی تحریک انصاف، جسے تحریک غیر انصاف یا ناانصاف اب کہنا چاہیے، اس کے سربراہ عمران خان کو بچانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک سے تو آئین کو پامال کیا اور آئین کو توڑا اور غیر قانونی غیر آئینی ایک رولنگ تھی جس کے تحت اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا یا اسے مسترد کر دیا گیا تھا، جس پر یہ آئینی بحران پیدا ہوا۔ اب اس معاملے پر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سو موٹو ایکشن لیا۔ پہلے اس پر 3 رکنی بینچ بنایا گیا اور پھر اس بینچ کو 5 رکنی کر دیا گیا، لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ لیکن مسئلہ جو آ رہا ہے، بینچ کی تشکیل بھی کچھ ایسے کی گئی ہے کہ جو ایک پرسیپشن ہے ججز کے بارے میں کہ وہ تمام ججز جو پرو گورنمنٹ سمجھے جاتے ہیں ان ججز کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا، اور وہ تمام ججز جو آئین اور قانون پر پختگی سے یقین رکھتے ہیں یا جو آئین اور قانون پر سختی سے عمل کرتے ہیں ان تمام ججز کو اس بینچ سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا نام جس جج کو الگ رکھا گیا وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس کے بعد۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو مسلسل تمام اہم مقدمات میں نکرے لگائے ہوئے کونے پر رکھا ہوا ہے یا ان کو سائیڈ لائن پہ کیا ہوا ہے، اور انہیں کسی بھی اہم معاملے پر، کسی بھی ایسے قومی معاملے پہ جہاں پہ قانون اور آئین کی تشریح کرنی ہو وہاں پہ ان کو گزشتہ جو چیف تھے ان کی طرف سے بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا تھا، گلزار، چیف جسٹس گلزار، اور ابھی عمر عطا بندیال نے بھی وہی رویہ اختیار کیا۔ بہرحال جو بینچ کی تشکیل ہے اور جو اس کی کارروائی چل رہی ہے پچھلے 2 دنوں میں، ان میں یہ نظر آیا ہے کہ جیسے سب ٹھنڈ پروگرام ہے اور کوئی ارجنسی نہیں ہے ملک میں۔ اگر قانون یا آئین ٹوٹ گیا ہے اور ملک میں اس وقت آئینی بحران ہے تو عدلیہ کو، جو کہ بظاہر آئین کی محافظ ہے، اس کو کوئی زیادہ تشویش نہیں ہے اور وہ اس معاملے کو مزید لٹکانا چاہتی ہے، جو کل کی ہیئرنگ میں صورتحال نظر آئی ججز کے ریمارکس سے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس عدالت کی طرف سے اس سارے معاملے میں ڈیلے کی وجہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور غیر آئینی اقدام کرنے والے صدر عارف الوی مسلسل غیر آئینی اقدامات کرتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے یا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، جیسے کہ یہ بات بھی آ رہی جو میں بھی بعد میں کروں گا کہ کچھ شخصیات کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی، اس بارے میں غیر مصدقہ رپورٹس ہیں، کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو لگتا ہی ہے کہ یہ گیم ایسی ڈالی گئی تھی کہ ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم کے دوران مزید غیر آئینی اقدام کیے جائیں گے۔ تو اس میں ایک اور غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے عمران خان کو عبوری طور پر یا عارضی طور پر وزیر اعظم دوبارہ نامزد کر دیا، اور پھر دوسری طرف جو غیر آئینی طور پر نامزد وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھا، اور اس اپوزیشن لیڈر کو جن کو وہ غدار کہہ رہے ہیں، پہلے ان کو غدار کہہ رہے ہیں اور اب ان سے قانونی مشاورت یا مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں نگران وزیر اعظم لگانے کے لیے، تو اس کے لیے خط لکھا گیا۔ اور دوسری طرف سے عمران خان کی طرف سے جو نام سامنے آیا وہ گلزار، سابق چیف جسٹس گلزار کا نام سامنے آیا، کیونکہ گلزار ایک پرو حکومت چیف تھا۔ تو عمران کی نظر میں یہ ہے کہ یہ شخص انہیں آنے والے الیکشن میں فائدہ دے گا اور ان کی مدد کرے گا، اس لیے وہ اس کو لگانا چاہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی عمران خان یہ بھول گیا کہ یہ اس شخص کو ریٹائر ہوا ابھی 2 سال نہیں ہوا، اور ایسا شخص جس نے گورنمنٹ کی جاب کی ہو وہ 2 سال کے اندر دوبارہ کوئی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ایک اور آئین شکنی ہوگی اگر اس شخص کو لگایا جاتا ہے۔
اب سب سے اہم معاملہ جو یہاں پہ ہے کہ آیا الیکشن اہم ہے یا جو آئین شکنی ہوئی ہے اور آئین کی بحالی اہم ہے؟ تو اس وقت آئین کی بحالی اہم ہے، ملک کا قانون، ملک کا آئین سپریم ہے۔ ملک کا قانون اور آئین نہیں ہے تو پھر ملک کیا چیز ہے؟ تو اس لیے الیکشن 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ اگر ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک منتخب اسمبلیاں پورے ملک میں موجود ہیں۔ اگر ان کا چیف ایگزیکٹو، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ چینج ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کو پامال کیا گیا ہے، جو آئین کو توڑا گیا ہے، جو آئین کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، صرف ذاتی، میں الفاظ استعمال کرتا ہوں، گھٹیا ذاتی مفادات کے لیے اور ایک شخص کے انا کے لیے، ایک شخص کے اقتدار سے محبت کے لیے پورے ملک کے آئین کو پامال کر کے کیا گیا۔ اس آئین کی بحالی بہت ضروری ہے۔ آئین کی بحالی کے بعد، اور جہاں سے یہ پروسیس، جس جگہ سے اس پروسیس کو ابرپٹ کیا گیا ہے، جہاں سے اس پروسیس کو ڈسٹرب کیا گیا، وہاں سے اس کو دوبارہ سٹارٹ ہونا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، پورے کے پورے پروسیس کو نل اینڈ وائڈ آفٹر دی انکانسٹیٹیوشنل یا غیر آئینی رولنگ کے اس کو کالعدم قرار دینے کے بعد جتنے تمام اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ان تمام کو نل اینڈ وائڈ کر کے رول بیک کیا جائے اور دوبارہ اس پہ ووٹنگ ہو۔ ووٹنگ کے بعد اگر جو سابق وزیر اعظم عمران خان، اگر یہ پروسیس رول بیک ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے گی۔ اگر تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو نیا قائد ایوان منتخب ہوگا، اور وہ قائد ایوان اگر صدر کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کریے دے تو تحلیل کر دیجیے گا، لیکن اگر وہ مشورہ نہیں دیتا تو جتنا عرصہ، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بھی اس اسمبلی کا موجود ہے تو وہ کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن اگر وزیر اعظم کے خلاف یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، یا پھر دوبارہ اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے، وزیر اعظم عمران خان اگر بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ابھی مجھے اسمبلی کو ڈیزالو کروانا ہے، تو وہ دوبارہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے یا ایڈوائس بھیج سکتا ہے صدر کو۔ تو یہ آئینی طریقہ کار اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آج قاسم سوری کی غیر آئینی رولنگ کو قانونی تسلیم کر لیا جائے تو اس کے پاکستان کے فیوچر پہ اور پاکستان کے آنے والی تمام حکومتوں کے جو مستقبل ہے اس پہ بہت بڑے اثرات ہونے والے۔ پھر آنے والا جو پاکستان ہوگا اس میں کوئی اپوزیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا، اس میں کسی منتخب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو جمہوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر اپنے عہدے سے ہٹانے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو بھی جو اسپیکر ہوگا وہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہوگا، کسی پارٹی کی طرف سے منتخب ہو کے آیا ہوگا، تو وہ اپنی پارٹی کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کبھی بھی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دے گا۔ تو اس طرح سے پورے کا پورا ملک مفلوج ہو جائے گا اور ملک پہ ایک قسم کی آمریت مسلط کر دی جائے گی۔ تو اس آمریت سے بچنے کے لیے اس وقت جو سپریم کورٹ ہے اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو اس وقت تک کا رویہ ہے، جس طرح کی ہیئرنگ 2 ہوئی ہیں، ان سے یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی اس سارے معاملے میں کوئی حصہ دار ہیں کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑی سیٹوں پہ جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں اور آخری حصے میں ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں، ملک کے آئین کے ساتھ کھیلتے ہیں، ملک کے قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور عہدہ، کوئی اور جاب مل جائے۔ تو اس معاملے میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ اسمبلی کی طرف سے، جو عدالت میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں وہاں پہ اس وقت ڈیلے ٹیکٹکس ہیں اور اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے تاکہ اس آئینی بحران کو مزید بڑھایا جائے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ ہمارے لیے، ہم جو یوتھ ہیں اس ملک کی اور پڑھی لکھی یوتھ ہیں، نوجوان یوتھ ہیں، ہمارے لیے یہ ملک اہم ہے، ہمارے لیے اس ملک کا آئین اہم ہے، ہمارے لیے اس ملک کا قانون اہم ہے، ہمارے لیے جو ہے نا شخصیات عارضی ہیں، کوئی سیاستدان، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی آئینی ادارے کا کوئی سربراہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تمام عارضی ہیں، یہ تمام عہدے، یہ تمام اختیارات عارضی ہیں۔ ملک دائم ہے، آئین دائم ہے، قانون دائم ہے، اور ہم جس چیز کی وکالت کر رہے ہیں یا ہم جس چیز کے حق میں کھڑے ہیں وہ ہم اپنے ملک کے حق میں، اپنے ملک کے آئین کے حق میں اور ملک کے قانون کے حق میں کھڑے ہیں کہ تمام کے تمام غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کو معطل کیا جائے اور پاکستان کے آئین کو بحال کیا جائے، پاکستان کے آئین کی جو تقدیس ہے اس کو بحال کیا جائے اور اس کا تقدس بحال کیا جائے، اور تمام کے تمام وہ لوگ
جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے ان کو آرٹیکل 6 کے تحت عبرتناک سزا دی جائے۔